السلام علیکم۔ الحفاظ میڈیا کے ساتھ میں ہوں خالد بھائی جلندری۔ معزز ناظرین، رحیمی خاندان کے متعلق سوشل میڈیا پہ اٹھنے والے اعتراضات سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے نمائندے عمر زراج جلندری نے اسلام آباد کے اندر خلیل الرحمان رحیمی صاحب سے خصوصی ملاقات کی، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ جنم لینے والی بے بنیاد افواہوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ الحمدللہ دین اسلام پہ قائم ہیں اور دین اسلام پہ قائم رہتے ہوئے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اقلیتوں کے مساوی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنا فائدہ نہیں چاہتے، آپ پورے پاکستان کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اگر آپ کو آفریں ہوتی ہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں پاکستان میں رہ کے یہ کام حل کرواؤں۔ جی بالکل، میں چاہتا صرف یہ ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پر پاکستان میں عمل ہو اور پاکستان کے ہر شہری کو جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے ملنے چاہیے، نفرت ختم ہونی چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ نفرت کا لبادہ اوڑھ کر گھومنے والے لوگ زندگی کو تماشا مت بنائیں۔ پاکستان ترقی کے راستے پہ تب چل سکتا ہے جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs پر صحیح معنوں میں عمل ہوگا۔ اور حقیقت بتاؤں کہ پاکستان کے ہر بندے کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے۔ یہاں پر پاکستان میں جتنے رہنے والے کرسچنز ہیں، جوش ہیں، ان کو پاکستانی پاسپورٹ پر یروشلم جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مسلمز کو بھی جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کرسچن جوز تو ان کا تو پولیٹیکل اور میں کہوں گا ان کا حق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہے کہ انشاءاللہ مطلب رہائش آپ نے ادھر ہی رکھی ہوئی ہے پکی؟ میں اسلام آباد ہی کبھی اسلام آباد کے اندر، کبھی اسلام آباد کے بعد، جیسے ہی میرے پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں، جس طرح کا جھگاڑ ہوتا ہے، جہاں پر دوست ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ اسلام آباد سے باہر ملنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے باہر کے لبادے میں چلے جاتے ہیں، تو اسلام آباد کے اندر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر کے لبادے میں آ کے مل لیتے ہیں۔ تو بس آج کل تو لبادے کی جنگ چل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا آپ دیکھ لیں، آپ جس طریقے سے میری فیملی کو جانتے ہیں، میری فیملی پانی پتی جسے کہتے ہیں، پانی پتی اسکول آف تھاٹ، ایک یہ قرآن پاک پڑھنے کا سٹائل ہے۔ دنیا میں 3 طریقے سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایک بغدادی طریقے سے، ایک مصری طریقے سے، ایک پانی پتی طریقے سے جو پاکستان انڈیا میں رائج ہے۔ تو بعض عربی لوگ اس لیے بھی ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو انڈیا کے طرز میں کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے بھی ہٹ کیا جاتا ہے ہماری فیملی کو۔ خیر وہ الگ ایک ایشو ہے، وہ ایجوکیشن لائن کا ایشو ہے، میں ایک پولیٹیکل لائن کے ایشو پہ چل رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 طریقے سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، مجھے دونوں طریقے آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ ہم نے آپ کو سنا ہے، قرآن کی تلاوت سنی ہے، بہت اچھا ہے۔ جی جیسے ہمارے پانی پتی میں پڑھتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ پانی پتی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصری طریقہ جو ہے، عربی طریقہ جو ہے وہ بھی ہے اس میں۔ تو جیسے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو دونوں طریقے مجھے آتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں اپنی لائف میں اگر قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اس کے بعد میں اگر انجیل مقدس پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں تورات مقدس پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے ایز اے مسلم رہتے ہوئے ہر چیز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کیوں رکاوٹیں ہیں؟